بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب روشن کی، انا جعلناہ، بے شک اتارا ہم نے اس کو، قرآناً عربیہ، قرآن فصیح زبان میں، لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھو، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ قرآن بیچ ام الکتاب کے ہے، لدینا، ہمارے ہاں، لعلی حکیم، البتہ بہت بلند قدر، حکیم پر از حکمت۔ اَفَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ، کیا پھیر دیں گے ہم تم سے نصیحت کو، صفحاً پھیر دینا، ان کنتم، اس وجہ سے کہ ہو تم، قوم مسرفین، قوم حد سے نکلنے والی، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے بھیجے ہم نے نبی پہلوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر تھے وہ لوگ ساتھ اس نبی کے مذاق کرتے، فَأَهْلَكْنَا، بس ہلاک کر دیا ہم نے، أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، قسم ہے کتاب مبین کی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت کے شروع میں اگر کتاب کی صفت حکیم آئے تو یہ اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ کی طرف، اور اگر کتاب کی صفت مبین آئے تو یہ اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیہ کی طرف، کہ اس کتاب میں دلائل، اس صورت میں دلائل نقلیہ بیان ہوں گے۔ مبین کے دو معنی ہیں، مبین لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے۔ لازم والا معنی ہوگا قسم کتاب روشن کی، جو خود بخود واضح ہے، بالکتاب المبین، تو یہ لازم معنی ہے، جیسے پہلے پڑھتے آئے آیات بینات فصلت آیاتہ، تو روشن کتاب کے معنی میں ہوگا، اور المبین متعدی ہو تو معنی ہوگا مبین توحید۔ قسم ہے کتاب کی جو مسئلہ توحید کو واضح کرنے والی ہے، قسم ہے کتاب کی جو مسئلہ توحید کو واضح کرنے والی ہے اور بیان کرنے والی ہے، یہ متعدی معنی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ یہ جو قرآن پاک کی قسمیں ہیں، ان کو شاہد کہا جاتا ہے، شاہد گواہ، تو یہ وہ معروف قسم نہیں ہے، بلکہ یہاں قسم بے معنی گواہ اور شاہد کے ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ روشن کتاب گواہ ہے، مسئلہ توحید کو بیان کرنے والی کتاب گواہ ہے۔ کس بات کی گواہ ہے؟ کہ انا جعلناہ قرآناً، یہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کا جواب قسم محذوف ماننا یہ بہتر ہے، کہ معنی کیا ہوگا، والکتاب المبین ما بقیا موضع شبہات،
ما بقیا موضع شبہات، قرآن بل کتاب مقدس گواہ ہے، روشن کتاب گواہ ہے کہ شبوں کا کوئی مقام باقی نہیں بچا، ضدی نہیں مانیں گے، کوئی شبوں کا مقام نہیں رہا، مسئلہ واضح ہو گیا۔ اور اس پر گواہ کیا ہے؟ خود واضح کتاب۔ یہ جواب قسم ہوگا جب مشہود بھی کہہ لیں۔ بل کتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک کیا ہم نے اس کو قرآنا عربیا، قرآن عربی زبان میں۔ جعلناہ پر ایک بحث چل پڑی۔ جعلناہ جو معتزلہ تھے، خلافت عباسیہ میں کئی فتنے پیدا ہوئے۔ خلافت بنو امیہ کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خلافت بنو امیہ جہاد کا زمانہ ہے، اور تقریباً 1 صدی تک خلافت بنو امیہ ہے، اور خلافت بنو امیہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، اور اسی خلافت کی وجہ سے آپ لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ یہ ہندوستان بر صغیر یہ سارا محمد بن قاسم ان کی فتوحات ہیں، اور اس کے بعد محمود غزنوی ہے۔ تو یہ سب بنو امیہ سندھ تک اسلام پہنچا، خلافت بنو امیہ ملتان تک اسلام پہنچا، خلافت بنو امیہ افریقہ تک اسلام پہنچا، خلافت بنو امیہ، اور یورپ تک اسلام پہنچا، خلافت بنو امیہ۔ تو خلافت بنو امیہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ چلو بات لمبی ہو جائے گی کہ یہ دین ما زالت دین عزیزہ، یہ غالب رہے گا دین جب تک 12 امیر ہوں گے۔ تو 12 امیروں کے دور میں یہ دین اپنے عروج پہ رہے گا، اور عزیزاً غالب، غلبہ جہاد سے ہوتا ہے۔ تو 100 سال تک یہ خلافت رہی۔ اس کے بعد خلافت عباسی آئی جو مصدر شرور اور فتن ہے۔ خلافت عباسی کے فتنوں میں سے ایک فتنہ معتزلہ کا ہے۔ تو انہوں نے جہاں ایک بات چھیڑ دی کہ قرآن یہ مخلوق ہے یا کلام اللہ، اللہ کی صفت ہے، اس مسئلے پہ بڑی بحثیں ہوئیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کے مقابل امام اہل سنت ثابت ہوئے اور صاحب استقامت ثابت ہوئے۔ جتنے صوفی تھے اس وقت اور اللہ اللہ کرنے والے ہزاروں علماء تھے، وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا معتزلہ کی بات، دستخط کر دیے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جبل استقامت بن کے رہا، اور انہوں نے صریح فتویٰ دیا کہ جو آدمی قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر ہے۔ جو آدمی قرآن کو مخلوق مانتے ہیں وہ کافر۔ ہاں شکر ہے تمہارے مولوی وہاں نہیں تھے، نہیں تو کہتے اتنی چھوٹی سی بات پہ تکفیر کر دی۔ توبہ 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 توبہ۔ تو یہ توبہ توبہ یہ مسئلہ چلا ہے، اور بڑے بڑے علماء جو تھے وہ مان گئے مخلوق ہے، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے جو صوفی بنے ہوئے تھے، ہاں، جو کہہ رہے تھے کہ توحید حال ہونا چاہیے، عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں ایسے بھی چبل لوگ گزرے کہ توحید کیا ہونی چاہیے، حال ہونا چاہیے، عقیدہ نہیں. اور اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ حال عقیدے کے بعد بنتا ہے. یہ حال پہلے ملنگ تھا نا، ملنگ، تو ملنگ بھنگی چرسی تھا، تو وہ اس کا جو لوٹا استنجے والا تھا تو وہ لیک تھا. وہ جب استنجا فرمانے لگتا تو لوٹے سے پانی نکل جاتا. تو ایک دن اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ اب میں نے ترکیب سوچی ہے، آئندہ استنجا پہلے کروں گا اور پیشاب بعد میں کروں گا. تو یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا اسی طرح ہوتے ہیں. کئی بیچاروں نے علامہ اقبال کا ایک شعر ڈاکٹر کا سن لیا کہ او جی توحید فقط مسئلہ کلامی رہ گیا. اب انہیں قرآن مسئلہ کلام لگتا ہے گدھے کے بچوں کو جو صوفی قسم کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے نا، یہ صرف کلامی مسئلہ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ حال. تو حال تمہیں کدھر سے چڑھے گا جب تمہارا عقیدہ ہی نہیں؟ تو حال کیا؟ حال عقیدہ بنتا ہے، پہلے عقیدہ وہی حال بنتا ہے. تمہیں صوفیاء کی اصطلاح کا نہیں پتہ. اور یہ صوفر جتنے بھی ہیں نا، شیطان ان کے ساتھ اسی طرح بتی کرتا ہے. جب قرآن و سنت سنیں تو کیا کہتے ہو جی یہ تو علم کلام کا مسئلہ بن گیا. ان گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ علم کلام تو وہ تمہارے باپ فلاسفہ کی اور مناطقہ کی چبلیں ہیں. اور جس نے خود کہا نا، یہ میں آج کل بہت سن رہا ہوں کہ بعض آپ کے مولویوں کو بھی علامہ اقبال کا عشق چڑھا ہوا ہے. وہ تمہاری ذہن سازی کرتے ہیں علامہ اقبال کے شعر و شاعری سے. ماشاءاللہ اب نیا ماخذ بھی منزل من اللہ آ گیا. اور وہ اس میں ایک شعر آ گیا کہ توحید جو ہے اب فقط ایک علم کلام کا مسئلہ رہ گیا ہے، اس میں حال نہیں رہا، فلاں نہیں رہی. تو اس کو بھی سمجھا وہ خود بھی نہیں، اپنے بھی آپ نے بھی. تو علامہ اقبال پکا مسلمان تھا لیکن عمران خان جیسا. تو اب تم تو سادے لوگ ہو، تمہارا قائد عمران خان بھی ہے، آئندہ اس کے بھی حوالے دو گے. تو بہرحال وہ بھی ایسا مسلمان. تو یاد رکھ لو یہ حال کیا ہے. اس وقت کے صوفی بھی، آج بھی صوفی حال کہتے کس کو ہیں؟ حال کہتے ہیں تسلب فی العقیدہ کو. کس کو؟ تسلب فی العقیدہ کو. عقیدہ توحید میں مضبوطی، اسی کا نام حال ہے. اور جب اور علم کلام کس کو کہتے ہیں؟ وہ فلاسفہ اور منطقیوں کی چبلیں ہیں. یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ انبیاء کا علم ہے اور یہ علم الہی ہے. اب اس قرآنی علم کو اور پیغمبر کی بات کو یہ کہہ کر کہ او جی حال ہونا چاہیے اور او جی فلاں ہونا چاہیے، تو یہ خالصتاً کفر بوا ہے. ہاں خالصتاً کفر ہے. اور اس طرح کہنے والا وہ مرتد کے حکم میں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کرنا واجب ہے. یہ وہی زندگی کے جو پہلے زمانوں میں گزرے. خیر بہرحال جعلناہ قرآن، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. اہل السنت کہتے ہیں کہ کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو اس مسئلے کو اب یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. آج بھی یہ منکرین حدیث جو ہیں یا سر سید اور نیچری پارٹی ہے، یہ معتزلہ کی طرح، اور روافظ بھی، روافظ کے ہاں بھی نیچری پارٹی پرویز کے ہاں بھی قرآن مخلوق ہے. وہ کلام اللہ نہیں مانتے، لیکن اس مسئلہ میں وہ زیادہ اس کو اچھالتے نہیں ہیں. تمام اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اس پر اشکال ہے. انا جعلناہ، جعلناہ میں تو خلق کا معنی ہے،
کہ جعل نہ ہو، بار بار پڑھے جعل خلق ہے، تو جہاں ہم نے پیدا کیا قرآن کو، بنایا قرآن کو، تو جعل کا معنی کیسے آیا؟ تو اس لیے یاد رکھو یہاں دو باتیں سمجھنی ضروری ہیں۔ آپ کے حاشیے پہ لکھی ہے جعلنا ہو، تو جعلنا ہو کا مطلب ہے توصیف بالعربیت۔ جعل کا تعلق کیا ہے؟ توصیف بالعربية بالعربیہ، توصیف، پڑھو پڑھو پڑھو، توصيف بالعربية، توصیف بالعربية، بالعربیہ۔ جعلنا ہو، جعل کا تعلق ہے عربی کے ساتھ موصوف کرنا، عربی کے ساتھ ہم نے اس کو موصوف کیا، عربی زبان میں نازل کرنا۔ جعل کا یہ معنی ہے، جعل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو تخلیق کیا یا قرآن کو بنایا، بلکہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ جعل سے مراد توصیف بالعربیہ ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی ہے جعلناہ انزلناہ، جعلناہ انزلناہ۔ امام قرطبی نے تعبیر کی جعلناہ سمیناہ، ہم نے اس کا نام رکھا قرآن عربی، ہم نے اتارا اس سے قرآناً عربیاً، قرآن عربی زبان میں۔ کیوں؟ حکمت عربیت قرآن لعلکم تعقلون، تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو۔ اولین عرب، ثانیاً کل عالم۔ اور دوسری وجہ کہ تمام زبانیں آپ دیکھ لیں، تمام زبانوں سے بہترین زبان عربی زبان ہے، عربی زبان۔ تو اس جہان کی سب سے بہترین زبان عربی میں قرآن نازل کیا گیا، تاکہ اولین عرب سمجھے، پھر عرب کے واسطے سے پورا جہان سمجھے، اور سب سے اعلیٰ زبان میں اسی لیے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس لیے آپ انگلش بھی پڑھے ہوں گے، اور پشتو بھی ہم نے سنی ہوئی ہے، اور بھی بڑی بولیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں بولیاں ہیں، لیکن جو عربی کے خصائص اور عربی میں چس ہے وہ کسی بولی میں بھی نہیں، سب سے۔ اس لیے یہ سب سے بہترین زبان دنیا کی وہ عربی ہے، تو اللہ نے قرآن کو بھی عربی میں نازل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا عربی سے محبت کرو، میں بھی عربی ہوں، قرآن بھی، اور لسان اہل الجنہ وہ بھی عربی ہے، وہاں پشتو پہ پابندی ہوگی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اتارا قرآن کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون۔ قرآن کیوں آیا؟ تعبید لکھنے کے لیے، قرآن آیا ختم پڑھنے کے لیے، قرآن آیا مولویوں کی دکانیں چمکانے کے لیے۔ قرآن کیوں آیا؟ حکمت عربیت قرآن، لعلکم تعقلون۔ قرآن اس لیے آیا کہ تم اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کو کیا کرو؟ سمجھو۔ تعقلون، بَإِنَّهُ اور بے شک یہ قرآن، فی ام الکتاب، بیچ لوح محفوظ کے۔ ام الکتاب کا مرادی معنی لوح محفوظ، لفظی معنی اصل کتب کی۔ ام الکتاب کا معنی الکتاب کا الف لام جنس کا ہے، اور مراد ہے تمام کتابوں کی ماں، تمام کتابوں کی اصل۔ بتایا یہ گیا
تمام کتابیں لوح محفوظ میں محفوظ تھی، لکھی تھی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، کیونکہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے؟ جو اس کائنات میں ہونے والا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے، یہ وہ تختی ہے لوح محفوظ، اس میں ساری کتابوں کا وہ مصدر ہے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں تورات انجیل وغیرہ ساری کی ساری لوح محفوظ میں موجود تھی ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، جہاں عظمت قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے، انہو فی ام الکتاب، یہ قرآن اس مقام پہ تھا جہاں ساری کتابیں تھیں، ساری کتابیں تھیں، آپ بولیں گے نہیں تو پھر تھیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں تھیں، ام الکتاب، سمجھو گے تو عظمت سمجھ آئے گی، بڑی خاص بات ہے۔ ام الکتاب، یہ قرآن وہاں تھا جو مصدر الکتب ہے، ساری کتابیں وہاں تھیں، قرآن بھی وہاں تھا، لیکن قرآن لدینا لعلی حکیم، قرآن لوح محفوظ میں ساری کتابیں تھیں لیکن سب سے اونچا قرآن تھا، سب کتابوں سے اونچا قرآن تھا، لوح محفوظ ام الکتاب، ام الکتاب کتابوں کا مصدر، ساری کتابیں لوح محفوظ میں تھی لیکن سب کتابوں کے اوپر قرآن تھا، باقی ساری کتابیں نیچے اور قرآن وہاں پر بھی اوپر تھا۔ کوئی پتہ شتہ نہیں چلا تمہیں؟ ہاں، اللہ نے لوح محفوظ میں بھی قرآن کو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن وہ اونچی کتاب ہے، یہ اونچی رہے گی، باقی ساری کتابیں نیچے، بخاری نیچے، مسلم نیچے، سیاہ ستہ نیچے، تمہارے ملا پیر نیچے، اکابر مشائخ نیچے، المحند شہند نیچے، 10 خط وسخط نیچے۔ تو اللہ نے لوح محفوظ میں ساری کتابیں تھیں، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، لدینا ہمارے ہاں لوح محفوظ میں، البتہ قرآن پاک بلند قدر تھا، حکیم حاکم، حکیم کا معنی کیا ہے؟ حاکم، علی بھی تھا، علی کا معنی بلند قدر، سب سے اونچا علو سے ہے، حکیم اور حاکم کتاب وہاں پر بھی قرآن تھا۔ اور جب قرآن نیچے آیا تب بھی اللہ نے بتایا مہیمنن علیہ، کتاب عزیز، ساری کتابوں سے اونچی کتاب قرآن ہے، اور تم قرآن کے دائی ہو، قرآن کی عظمت مانو۔ پتہ نہیں آج دعات قرآن کو کیا ہو گیا، ڈر جاتے ہیں۔ قرآن ساری کتابوں پہ حاکم کتاب، ساری کتابوں سے اونچی کتاب، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اگر یہ عقیدہ نہیں نا قرآن کے بارے میں، ایمان نہیں ملے گا۔ بے شک، لیکن عقیدے کا جب اجرا ہوتا ہے تو پھر دل کانپتا ہے، پھر اندر جو شیطان ہوتا ہے پھر اٹھتا ہے، او روایت گئی، او بزرگ کا قول گیا، تو یہ تو ہوتا ہے نا بوقت امتحان، اجمال ہر کوئی مانتا ہے، تفصیل پہ پھر کوڑوال پڑ جاتی ہے، وہاں مانے تو پتہ چلے نا۔ اور یہ
کوئی آپ کو ملا پیر نہیں بتائے گا، یہ فقیر بتا رہا ہے کہ یہ قرآن سب سے اونچی کتاب ہے، اور اونچی کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کتابوں پر حاکم ہے، ساری کتابوں پر جج ہے، ساری کتابوں پر میزان ہے، روایات ہوں میزان قرآن ہے، پہلی کتابیں ہوں ترازو قرآن ہے، بزرگوں کی بزرگی ہو اوپر حاکم اور میزان قرآن ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھو تو مسلمان ہو، نہیں تو کٹر کافر اور بے دین ہو۔ پھر قرآن پڑھانے کا فائدہ ہی نہیں، تو قرآن کی عظمت ہی نہیں ماننی تو قرآن پڑھانے کا کیا مطلب؟ اور آج سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، جتنے فتنے ہیں وہ اسی بنیاد پہ کھڑے ہیں، قرآن کے مقابل کوئی روایتوں پہ کھڑا ہے، کوئی حکایتوں پہ کھڑا ہے، کوئی اقوال پہ کھڑا ہے، کوئی مشائخ پہ کھڑا ہے، کوئی استاد پہ کھڑا ہے۔ اور یاد رکھو جیسے قرآن ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، قرآن نام کس چیز کا ہے؟ اللفظ النظم الدال علی المعنی، النظم الدال علی المعنی، ایسا نظم جو با معنی ہے۔ جیسے نظم لفظ ہم تک متواتر پہنچے ہیں، اس کا معنی بھی ہم تک متواتر پہنچے۔ اور اس لیے کوئی اپنی طرف سے قرآن کا معنی کرے وہ قرآن نہیں، وہ اس کا اپنا معنی ہے، النظم الدال علی المعنی۔ لیکن جو قرآن کی نظم سے معنی واضح ہے، اس کے مقابل پھر کوئی چیز حجت نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس پہ پکا رہنا مشکل ہے، پکے رہو گے انشاءاللہ۔ انہو فی ام الکتاب، یہ قرآن بیچ ام الکتاب، مصدر کتب یعنی لوح محفوظ، خاص حفاظت زیر نگرانی میں ہے، لدینا ہمارے ہاں، رتبتن نہ مکانن یا مکانن شرعین، یہ شرعی مکان ہے، یہ فلسفی مکان نہیں، یہ شرعی مکان ہے، یہ فلسفی مکان نہیں ہے۔ لدینا لعلیون، لعلیون کا معنی کیا ہے؟ بلند قدر، بلند قدر، سب سے اونچا علو والا، حکیم حاکم، حاکم کتاب، اور دوسرا معنی ہے پر از حکمت، پر از حکمت، دونوں معنی ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ قرآن اللہ تعالی حکیم ہے، پر حاکمیت حکیمانہ ہے، جابرانہ نہیں ہے۔ قرآن اسی کا کلام ہے، حکیم ذو حکمت، حکیم ان کا معنی ذو حکمت بالغت، ایک دوسرا یا معنی ہے محکم یا حاکم، اور رول معنی کا حوالہ لکھا ہے ذو حکمت، حکمت والا، یا کیا ہے محکم، حکیم بے معنی محکم ہے، محکم کا معنی مضبوط ہے، اور قرآن کو محکم کئی وجوہ سے کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دوسرے وجہ یہ ہے کہ قرآن کی باتیں اتنی پکی ہیں کہ ان میں کوئی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ محکم قرآن کی تعلیمات اتنی تازہ ہیں کہ کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ محکم ہے، یعنی کوئی کتاب قرآن کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی۔ اور لکھا ہے لا ینتسخہ غیر القرآن، قرآن کو
منسوخ نہیں کر سکتا۔ ایک بیان ہوتا ہے، نسخ بے معنی بیان، وہ الگ بات ہے جو اصول میں آپ پڑھتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کی بات کا معارضہ ہونا، یہ اس معنی میں نسخ ہے، جیسے وہ ہے نا کلام اللہ ینسخ کلامی بکلامی لا ینسخ کلام اللہ، تو وہ معنی ہوتا ہے معارضہ کا۔ سمجھو یہ بات، نسخ کے دو معنی، ایک نسخ ہے اہل اصول کا، اہل اصول کا نسخ نتیجے کے اعتبار سے بیان کے معنی میں، جو آپ کہتے ہیں خبر متواتر سے نسخ جائز ہے یا فلاں، وہ نسخ کس معنی میں ہے؟ بیان کے معنی میں ہے۔ اور ایک نسخ ہے معارضہ کے معنی میں، نقیض کے معنی میں، مقابل کے معنی میں۔ تو قرآن پاک محکم کتاب ہے، اس کا معارض اور اس کا مقابل اور اس کا مناقض نہیں ہو سکتا۔ جی دونوں باتوں میں فرق ہے دوستو بزرگوں۔ جی نسخ اہل اصول کا وہ بیان کے معنی میں، اور یہاں لکھا ہے لا ینتسخہ، تو یہ انتساخ بے معنی معارضے اور مقابل کے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ معارضے اور مقابل کے ہے، مناقض کے ہے۔ قرآن مقدس کا مناقض کوئی چیز نہیں بن سکتی، مقابل کوئی چیز نہیں بن سکتی، معارض کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ جی بے شک۔ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر سمجھ گئے۔ ذو حکمت بالغۃ محکم لا ینتسخہ، اچھا کتنے معنی؟ چار۔ اور یا حکیم بے معنی حاکم علی غیرہ من الکتب، ایک اور منکر حدیث بھی آ گئی ہے، یہ سید محمود آلوسی ہے، کیا کہتا ہے؟ حاکم علی غیرہ من الکتب، حکیم کا معنی ہے قرآن کریم قرآن کے علاوہ تمام کتابوں پر حاکم کتاب ہے۔ حاکم سمجھتے ہو نا؟ ایک اور عبارت ہے فی ام الکتاب کی، وہ بھی دیکھ لو۔ فرماتے ہیں امام ابن کثیر ہیں بیّن شرفہ فی الملأ الاعلی لیشرفہ ویعظمہ ویطیعہ اہل الارض، فرماتے ہیں بیّن شرفہ، اللہ نے قرآن کی عظمت بیان کی ہے، کہاں؟ فی الملأ الاعلی، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ملأ اعلیٰ میں قرآن کی شان حاکم ہونا اور علی ہونا ہے، ساری کتابوں سے اونچا ہونا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اہل ارض قرآن کی اطاعت کریں، تاکہ اہل ارض قرآن کی اطاعت کریں۔ اگلی عبارت بڑی مزیدار ہے، یہ مجدد الف ثانی کی عبارت ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ القرآن فی سائر الکتب السماویہ بمنزلۃ المرکز، سبحان اللہ، زبردست بات کی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی دائرہ دیکھا ہے؟ دائرہ جس نے ریاضی پڑھی ہے وہ دیکھے گا، دائرہ جو ہوتا ہے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور سارا دائرہ کا جو مرکز ہے یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، اور یہ مرکز دائرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ او بھائی، تو یہ اسے کیا کرتا ہے؟ کنٹرول۔ فرمایا ساری کتابوں کے لیے یوں سمجھو قرآن کو جیسے دائرہ کے لیے مرکز ہے۔ ایک اور منکر حدیث بھی آ گیا، دائرہ کے لیے کیا ہے؟ مرکز، بمنزلۃ المرکز من الدائرہ،
جیسے دائرہ کا مرکز ہوتا ہے اور تمام دائرے کا دار و مدار مرکز پہ ہے اور تمام خطوط پورا خط مرکز کے تابع ہے، ساری کی ساری کتابیں قرآن کے تابع ہیں اور قرآن ساری کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب۔ بے شک اللہ کرے پکے رہ جاؤ۔ انہو فی ام الکتاب لدینا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دور بھی آنا تھا کہ مسلمان قوم کو یہ بتانا پڑ گیا ہے مولویوں کو کہ ساری کتابوں پہ حاکم قرآن ہے۔ مولوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں مانتے، جی بالکل نہیں مانتے، زباناً آپ کی تصدیق بھی کر دیں گے، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب عملی بات آئے گی تو بھاگ جائیں۔ اور یہ ہمیں ملا کو سمجھانا پڑ رہا ہے، عوام بیچاری کدھر جائے۔ حالانکہ یہ بات آپ کسی عام آدمی کو بتائیں نا کہ قرآن پاک ساری کتابوں پر حاکم ہے اور قرآن میزان ہے، اور جو قرآن میں بات آ گئی اس کے مقابل کوئی بات سچی نہیں ہو سکتی اور نہ مانی جا سکتی ہے، تو یہ جلیبیوں والا مان لے گا، سموسہ ریڑھی والا مان لے گا، آلو مٹر والا مان لے گا، لیکن ملا ایسا بے ایمان دیوس ہے کہ وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ شیطان نے وہ چکر چلایا، وہ چونکہ چنانچہ اندر سے بت گند نہیں نکلے گا، اسی طرح گندگی کے پیچھے رہے گا۔ تم تو بھائی خوش قسمت لوگ ہو۔ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔